صاحب خطاب فرما رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ میری طرف سے یہ درخواست کریں کہ مجلس شروع ہو گئی ہے، وہ اپنے مائکروفون کو بند کریں۔ تسلیم کی منزل پر پاتے ہیں تو ہمارا شعار بھی یہی ہوگا، عقل وہ جو حکم رسول ہو جائے، محبت وہ جو حکم رسول کی بنا پر اختیار کی، وہ محبت نہیں جو خدا و رسول سے کی جائے۔ ہم عقل و محبت کے ساتھ ایک پیغام رکھتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے اپنی عملی زندگی میں اپنے لیے پسند کرے، انہی مراکز ذکر کے
کے ساتھ اسی پسندیدہ عمل کو دین حق کے لیے بھی پسند کرے، اسلام کے لیے بھی پسند کرے۔ ان سے ہے انسان مدنی و تباہ ہے، مل کر جینے کا عادی ہے۔ اس انسان کے لیے ان ضروری ہے، محبت کے بغیر جی نہیں سکتا، اور وہ محبت جو دن رات صبح شام ہر آن چاہتا ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند سے جس کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرے، جس کو ناپسند کرتا ہے اس سے نفرت کرے۔ یہ عملی زندگی ہے، اور ہم اس عملی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر صاحب اختیار، ہر حاکم، ہر اعلیٰ اس کو چاہے، ملک اس کو دوست رکھے، ملک والے اسی سے محبت کریں۔ سدا ہی یہ کہا جاتا ہے تمنا یہ رہتی ہے کہ وفاداریاں اکیلے اس انسان سے رہیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ کوئی اس فرد واحد سے غداری نہ کرے جو ملک پر اپنے اقتدار کے ساتھ ہر دور میں ہر جگہ ہر ملک میں نہیں ہے۔ پر غالب رہے، لیکن بربادی یہ ہے کہ دیکھو حاکم سے محبت کرے اور اس محبت میں غیر حاکم کو شریک نہ ہونے دو۔ یہ عملی زندگی ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جس کے پاس وقت کا اقتدار ہے بس اسی کو چاہو، جس کو وہ دشمن رکھے، جس کو وہ نظروں سے گرا دے، جس کو وہ راستے سے ہٹا دے، جس کو وہ اٹھا دے، خبردار اب اس سے دوستی نہ رکھنا۔ رات اور دن آپ کا مشاہدہ ہے، میں آپ کے مشاہدے سے ہٹ کے باتیں نہیں کرتا۔ کوئی ممکن ہے کوئی حاکم کی نگاہ میں عزیز رہا ہو، زمانہ بدلا، زمانہ بدلا، وہ عزت نگاہ حاکم میں ختم ہوئی۔ اب عوام سے یہی تاہیر کی جاتی ہے خبردار اگر حاکم سے محبت ہے تو پھر اس سے محبت نہ ہو۔ ہم اور پھر ہمارا غیر نہیں، نام ہے محبت وطن کا، نام ہے محبت ملک کا، نام ہے وطن سے وفاداری کا، نام ہے ملک کی زمین سے وفاداری کا، لیکن انفرادی پسند ہے۔ جو اقتدار کی منزل پر آئے دنیا کوئی عجوبہ تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے یہ فکر، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں اسی امر کو دین کے لیے پسند نہیں کرتے؟
کسی امر کو دین کے لیے پسند نہیں کرتے. اور اگر صاحب اقتدار کل کہ جس کے پاس قدرت مطلقہ ہے، اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرے، اگر وہ یہ مطالبہ کرے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہے تو اے رسول، اگر ماں باپ کی محبت، ازواج کی محبت، اولاد کی محبت، گھروں کی محبت، تجارتوں کی محبت، زمینوں کی محبت، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے راہ میں جہاد کی محبت سے اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں، خیرو امر خدا آ رہا ہے. آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ جب دنیاوی اقتدار کا یہ تقاضا ہو کہ دیکھو مجھ سے محبت رکھنا، وفاداری میری ذات سے ہو، میری ذات سے ہو، حلف تو اٹھایا جاتا ہے نام ملک و وطن پر، مگر باطن میں کوئی اور امر کار فرما ہوتا ہے کہ ملک کا کوئی سمبل ہے، وطن کا کوئی سمبل ہے، پوری طاقتوں کا کوئی مظہر ہے، ظاہر کرنے والا. خبردار دیکھو دل کو دوست نہ رکھنا. اگر اس کا کوئی دشمن ہو اور اس سے بھی محبت ہو اور اس سے بھی محبت، تو دنیا کہتی ہے ہپوکریٹ ہے، منافق ہے. حاکم کو بھی دوست رکھو، حاکم کے دشمن کو بھی دوست رکھو. دن کو حاکم سے ملو، رات کو حاکم کے دشمن کے گھر جا کے باتیں کرو. کیا حکومت برداشت کرتی ہے؟ نہیں. جس کو حاکم نظروں سے گرا دے، خبردار اس کے گھر میں نہ جانا، خبردار پکار کے اس کا تذکرہ نہ کرنا، دیوار ہم گوشت دار، خبردار اس کے متعلق کوئی اچھے الفاظ زبان سے نہ نکلے. یہ دنیا ہے، اگر یہ دنیا ہے تو اس کو دین کے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ قدرت یہ کہتی ہے کہ کہہ دو اے رسول، اگر اپنے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، ازواج کی محبت، تجارتوں کی محبت، مساکین کی محبت، رہے ہوئے مکانوں کی محبت، اگر خدا اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں تو ٹھہرو ٹھہرو، عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے. دنیاوی عذاب کو تو تم نے دیکھا، تمہارا مشاہدہ ہے بدلتے ہوئے حالات میں، معلوم نہیں تم نے کیا کچھ دیکھا ہے. لیکن قرآن کی آیت جب پڑھوں تو عجب نہ کرو، یہ قرآن کی آیت جس کے سامنے پڑھو گے وہ تو کہے گا میرے بھی دل کی یہی تمنا ہے، مجھے چاہو میرے غیر کو نہ چاہو. قدرت مطلقہ یہ کہتی ہے کہ رسول ماں باپ کو دوست نہ رکھیں، اور اگر رکھیں تو محبت میری محبت کے برابر نہ ہو. اولاد کو، ازواج کو دوست نہ رکھیں، اور اگر رکھیں تو دیکھو کہیں میری محبت سے یہ محبت نہ بڑھ جائے. مانا کیا؟ مانا یہ کہ رسول ان سے یہ کہہ دو کہ اگر میری محبت سے ان کی محبتیں مزاحم ہو رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، یعنی اگر بیٹا یہ کہے کہ یا مجھے چاہو یا خدا کو، بیوی یہ کہے کہ مجھے چاہو یا امر خدا کو، تجارتیں اگر یہ کہیں یا ہم مجھ کو چاہنے کی فرصت پیدا کرو یا پھر خدا کے ہو جاؤ، تو رسول کہہ دو اگر یہ فیصلہ درست نہ ہو سکا تو امر خدا قریب ہے، عذاب آئے گا.
اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا. یعنی اب ایک منزل ذکر ہے. اقتدار کی تمنا یہ ہے کہ ہم کو دوست رکھو. ہم کو بہت غور سے سنیے, چند ہی جملے ہیں. ہم کو دوست رکھو. ہم کون ہیں؟ جب تک شاہی تھی وہ ہم شاہی, جب تک آمریت تھی وہ ہم آمر, اور جب سے جمہوریت آئی تو اب کچھ ہم سے مراد تو جمہور ہونا چاہیے نا. جمہور ہونا چاہیے. لیکن یہ کہا گیا کہ چونکہ جمہور نے ایک کو چن لیا, اس لیے اب جمہور اس کو چاہے, اس کو پسند کرے, اور اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو نہ سنے, کسی اور کو نہ چاہے. انتہا فقط اس حکم و تعمیر کی یہ نہیں کہ چاہنا اور نہ چاہنا بات یہاں ختم ہو. نہیں, محبت کرو. محبت عقیدت تک پہنچ جائے تو اور اچھا. عقیدت اگر پیری مریدی تک پہنچے تو اور اچھا. اور وہاں اگر اقتدار مرشد راہ بن جائے تو کیا کہنا, حضور یہ دنیا بھی آپ ہی سے لیں گے, دین میں آپ ہی رہبر بنیں گے, چلو سہارا دے دو. تو اگرچہ نہیں کو دین سے مطلب نہ دنیا سے مطلب, لیکن پھر بھی اقتدار کا سہارا یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اچھا آؤ, ہماری طرف آؤ, ہم نجات سے ذمہ دار بن جاتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا مشاہدہ. جب دین کے لیے تم کو کچھ کرنا ہے تو جب دنیا کو پسند کر چکے اس امر کے لیے تو دین میں کیوں اسی امر کو پسند نہیں کرتے؟ کیوں اس قدرت اعلیٰ اور قدرت مطلقہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے؟ کیوں یہ غور نہیں کرتے کہ اس سے محبتوں کو مسلسل ہونا ہے اور اسی کے لیے محبتوں کو باقی رہنا ہے؟ اگر یہ چند باتیں ذہن میں ہیں تو پھر اس مسئلے کو بھی طے کر لیجیے کہ یہاں دنیاوی اعتبار سے جو چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے, جو چاہتا ہے کہ صرف اسی کو چاہا جائے, وہ یہ نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگرچہ میرا رفیق کار صحیح مگر تم اس سے بھی اتنی ہی محبت کرو. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے اور شرکائے کار ہیں, تمہاری محبتیں اس سے بھی ویسی ہی ہو جیسی کہ مجھ سے ہے. وہیں سے رقابت بھڑک اٹھتی ہے, اور جہاں معلوم ہوا کہ مجھ سے محبت کرنے والا اس سے بھی اتنی محبت کرتا ہے, بٹھا دو, گرا دو, ہٹا دو, محفل سے اٹھا دو. مگر قدرت مطلقہ وہ کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو رسول کو بھی چاہو. ذات واجب غنی ہے, وہاں رقابت نہیں. یہاں یہ کہ حاکم کو چاہتے ہو تو وہ حاکم ہی کا کوئی معتمد صحیح, خبردار اس سے اتنی محبت نہ رکھو کہ کہیں گمان بد پیدا ہو, کہیں شبہات پیدا ہو, اور وہاں وہ اتنا غنی کہ مجھ کو چاہو, میرے رسول سے محبت کرو. اور ہاں میں اور رسول تو محبت کا مرکز ہے, مگر سنو, جہاد فی سبیل اللہ سے محبت ہو. جہاد فی سبیل اللہ کوئی مکان ہے, کوئی تجارت ہے, کوئی شخص ہے؟ بہت غور سے سنیے,
جہاد فی سبیل اللہ کوئی زرخیز زمین ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کوئی بیت المال کا کمرہ ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے محبت رہے، مطلب یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت یہ ہو کہ بیٹا چھوٹے، بیٹی چھوٹے، بیوی چھوٹے، مال و متاع چھوٹے، تمہاری جان چھوٹے، تم چھوٹو، مگر راہ حق میں جب راہ جہاد میں آگے بڑھو تو پھر اب کسی کی محبت نہ رہے، اب اللہ ہی اللہ سامنے ہو تو خدا تو اس محبت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ خبردار اگر جہاد کی محبت کم ہو گئی تو سمجھو عذاب آئے گا۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے۔ سورہ توبہ کلام مجید کا نام سورہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے، شدید، یعنی وہ غیر خدا سے پھر محبت نہیں رکھتے، وہ غیر کو آنے نہیں دیتے ذہن میں، اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے مسلم جو دین عقل و محبت رکھتا ہے لا الہ سے کلمے کو شروع کرتا ہے تاکہ الا اللہ مستحکم ہو، نفی کرتا ہے تاکہ اس بات ظاہر ہو، مسلم محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ توحید میں لا کہہ کے آیا ہے، مطلب یہ کہ الہ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ اب کسی کی مرضی قابل قبول نہیں۔ اس نے محمد کو رسول بنایا تو پھر مسیلمہ دجال رسول نہیں، پھر سجاح تمیمی رسول نہیں، پھر اسود عنسی رسول نہیں، وہاں اعلان کرتا جاتا ہے کہ دیکھو تلی ہے اسدی رسول نہیں، یہ چاروں نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا بعد ختمی مرتبت، اور کوئی زمانے ختمی مرتبت میں یہ دعویٰ کر چکا تھا، اس نے کہا نہیں میں اللہ کے حکم پر چلتا ہوں، کسی غیر کو الہ نہیں سمجھتا، غیر محمد کو رسول نہیں مانتا، غیر سے محبت نہیں کرتا، میں رسول کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ رسول کی طرف آگے بڑھنے سے میرا خدا کی طرف آگے بڑھنا ثابت ہو جائے، اور دنیا جانے کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ آیت منسوخ نہیں ہوئی، سورہ توبہ کی یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کی، اولاد کی، ازواج کی، مکانات کی اور تجارتوں کی محبت خدا، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے، یہ آیت منسوخ نہیں، محبت خدا باقی، محبت رسول باقی، محبت جہاد باقی، اور دنیا کی محبتوں کا اب کوئی ذکر نہیں، دنیا کی محبتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اور اگر محبت کرنا ہی چاہتے ہو انسان ہو، محبت سے تو محبت نہیں، بیٹے کو اس لیے چاہو کہ وہ بھی محب خدا ہے، باپ کو اس لیے چاہو کہ وہ بھی محب خدا ہے، ازواج کو اس لیے چاہو کہ وہ بھی خدا کو دوست رکھتی ہیں، گھر کو، تجارت کو اس لیے چاہو کہ وہ بھی خدا کی راہ میں صرف ہونے والے ہیں۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ محبتیں مبارک، لیکن اگر محبتیں ٹکرا رہی ہیں تو جاؤ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے،
جہاں محبت صرف ایک کے لیے ہو اسی کو یہاں آنا ہے، تسلیم کی منزل پر آنا ہے۔ ضرورت اس کی ہے جس کی محبت صرف اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہو۔ منصوص ہے محبت رسول۔ میں گفتگو علمی کر رہا ہوں، محبت رسول قرآن سے منصوص ہے۔ اگر کوئی کہے محبت رسول کوئی شے نہیں تو وہ مسلم نہیں۔ محبت رسول قرآن سے ثابت ہے، یعنی حکم قطعی رسول سے محبت ہے۔ رسول کی محبت اور اللہ کی محبت میں فرق نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ پہچانوا دے گا کہ اللہ کو کون دوست رکھتا ہے، رسول کو کون دوست رکھتا ہے۔ میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہوں آگے تاکہ آپ کی معیت سے کسی منزل پر پہنچوں۔ اس آیت میں یہ کہہ دیا جاتا خبردار ساری محبتیں اللہ کی محبت سے نہ بڑھیں، کافی تھا۔ یہ کہہ دیا جاتا ساری محبتیں رسول کی محبت سے نہ بڑھیں، کافی تھا۔ مگر نہیں، اللہ اور رسول کی محبت پر آیت رکتی نہیں۔ جب تک جہاد فی سبیل اللہ سے محبت نہ ہو، تاکہ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی آگے بڑھ کے پہچانوائے تو رسول کہیں یہ وہ ہے۔ خدا و رسول جس کو دوست رکھتا ہے، جو خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ محبت رسول، محبت رسول نفس قرآن، اور رسول کا خیبر میں علم دینا محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی سند، باب فضائل علی۔ علم دوں گا اس کو جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہو، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہو۔ یہ محبت کہاں کھلی؟ کہاں کھلی محبت؟ جہاد فی سبیل اللہ میں۔ کیوں؟ اس سے پہلے جہاد میں کوئی نہ تھا، مگر جہاد میں فقط جانا نہیں، ثبات قدم بھی ہو۔ جہاں ثبات قدم ہو وہاں حکم ہوتا ہے کہ خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ میں باب فضائل علی سے یہ حدیث آیت پڑھ رہا ہوں، ملت مسلمہ کے مفکرین میرے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محبت علی اس لیے ثابت کہ خدا و رسول کو یہ دوست رکھتا ہے، خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ خدا کی محبت، رسول کی محبت، بے حکم رسول اس علمدار کی محبت، جس کو علم دے کے کہا خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ ہم کو اور کیا چاہیے؟ جس کو خدا و رسول دوست رکھتے ہو اگر ہم اس کو دوست رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سوال رقابت نہیں، گفتگو تمہید میں گزر چکی۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے میں کسی کو بھی دوست رکھوں، خبردار تم فقط مجھے چاہو، تم فقط مجھے چاہو، میں کسی کو چاہوں تم ان کو چاہنا، مجھ کو چاہنا۔ کیوں؟ خطرہ ہے خود اپنا، کہیں ان کی محبت نہ بڑھ جائے، خطرہ ہے۔ اس لیے خبردار ان کو نہ چاہنا، اور یہاں رقابتیں نہیں، اس لیے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قوی کرتی ہے۔ اللہ کی محبت
رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، تو علی کی محبت میں نام نہ لوں علی کا، جانے دیجیے میں نام نہیں دوں گا. علی پیکر جہاد، علی صورت جہاد، علی ذات جہاد، علی ہستی جہاد، حقیقت جہاد. اب اس حقیقت جہاد سے بھی محبت ہے، میں نام نہیں دیتا علی کا. حقیقت جہاد سے محبت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو یقیناً رسول سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے. تو دیکھو علی سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. اور میں اسی فریضے کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. اگر علی کو انسان بھلا دے، اس علی کو جس نے ملت میں انتشار نہیں چاہا، وہ علی جس نے ملت میں فتنہ نہیں چاہا، وہ علی جس نے ملت میں تفریق کو پسند نہیں کیا، وہ علی کے بعد رسالت جب ابو سفیان گھر پر آئے تو علی نے کہا ابو سفیان ان باتوں میں مجھے نہ لا، تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں تلوار کھینچوں تو تو میری مدد کر کے حق میں نہ دلائے گا. علی حق کے لیے باطل کی مدد نہیں چاہتا. جاؤ شقوا امواج الفتن لسبل النجات وارجوا عن طریق المنافرہ، جاؤ نجات کی موجوں کو، شقوا امواج الفتن لسبل النجات، جاؤ فتنے کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے ٹکرا دو، منافرت پھیلانے والے طریقوں سے باز آ جاؤ. دیکھو یہ راہ غلط ہے، اس وقت ان باتوں کو نہ پھیلاؤ. اور مجھ سے کہتے ہو مجھ سے بلندمجت علی علم لو بحت رہی لطاقتن کا استعاو بالعرشیہ بالطوی البعیدہ. اور میرے پہلوؤں میں وہ علم کا دریا جوش مار رہا ہے کہ اگر میں ذرا سا ان پر وضاحت سے گفتگو کروں تو تم ذرا سے کانپنے لگو گے جیسے امیر کنویں میں پانی بھر لینے کے بعد ڈوری کی رسی کانپتی ہے. منافرت نہ پھیلاؤ. وہ علی جس نے فتنہ نہیں چاہا، وہ علی جس نے اسلام کی مدد کی، وہ علی جس سے پوچھ کر صحابہ کرام جنگ کے میدان میں لشکروں کو بھیجتے تھے، وہ علی جن کے مشورے سے حکومتیں ہوئیں، وہ علی جن کے احکام پر فیصلے دیے گئے، وہ علی جن کی قضاوت کی دھوم تھی، وہ علی جنہوں نے شریعت کی لاج رکھ لی، وہ علی جس نے قانون حق کی حفاظت کی. اس علی کے متعلق غلط فہمی نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، کبھی نہ رہے. اگر مسلمان ہو گفتگو کو تو مجھے آج آگے جانا ہے، مگر ایک بات بتلاؤں، ہم اگرچہ اقلیت صحیح لیکن ناقابل اعتنا اقلیت نہیں، ہم کم صحیح لیکن اتنے کم نہیں کہ اپنے حقوق کو نہ منوائیں، اپنے فرائض کو نہ جتنائیں. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اسلام دین عقل و محبت ہے تو سب محبت ہی سے کام لیں. یعنی بنیاد اگر محبت ہو تو افکار میں محبت جھلکے گی. سنو تاریخ طبری میں فقط تنہا ایک روایت آئی 130 ہجری کے بعد بنی امیہ کے اثر کے ساتھ ساتھ ایک روایت آئی کہ کوئی عبداللہ ابن سبا جیتا تھا، یہودی تھا، اور اس نے فتنہ پھیلا دیا اور وہ علی کو انسٹال کرنا چاہتا تھا، علی کا تقرر کرنا چاہتا تھا. سنو نہ یہ تاریخ ہے،
نہ یہ روایت ہے، نہ یہ واقعہ ہے، یہ افسانہ ترازی ہے. اور میں آج چاہتا یہ ہوں کہ میری آواز ان ذمہ دار انسانوں تک پہنچے جو اس کتاب کو ہمارے بچوں کے نصاب میں داخل کرتے ہیں. اور یہ انگریزی کی کتاب ہے، پاکستان ہسٹوریکل ریڈر. اور اس کتاب میں جہاں وہ چاہتے یہ ہیں کہ خلفائے اسلام کو گفتگو کریں، وہاں حضرت عثمان کو گفتگو کرتے ہیں. ہم نے سب خلافتوں کا انکار کیا، ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں. کوئی عقل مند آدمی تاریخ کا انکار نہیں کرتا. تاریخ اور ہے، فضیلت اور ہے. حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان ہسٹوریکل ریڈر صوفی محبوب الہی ایم اے، صوفی عبدالعزیز ایم اے، قریشی عبدالوحید ایم اے، چودھری محمد حفیظ ایم اے، اس میں 2 صوفی بستے ہیں، 2. اور ان دونوں صوفیوں نے یہ لکھا حضرت عثمان کے لیے: he was very noble and gentle, he did not like to be stern and harsh, if anything he was rather too lenient. This is why Abdullah ibn Sabah succeeded in making a party of his own. People thought this Abdullah was a Muslim, but in reality he was a Jew. He wanted to create discord among Muslims and set them against one another. He made a secret appeal to the people to choose Ali in place of Uthman, as Ali, he said, was the real heir of the Holy Prophet. Many followed him. His followers rose against the third Caliph. They made up their mind to murder or dethrone him. They besieged the Caliph's house for 22 days. Some of them then rushed into the house and slew him when he was reading the Quran. This was the first murder of the Caliph among the Muslims. اس کتاب کو نصاب میں رکھا. انگریزی پڑھنے والوں کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں، لیکن جن کو تھوڑی بہت شد انگریزی کی حاصل ہے وہ انگریزی پڑھتے ہی سمجھ گئے. وہ اگر نہ سمجھے تو میں اپنی طرف سے اس طرح سے سمجھاؤں تاکہ انگریزی کا حضرات پر بھی حقیقت واضح ہو جائے. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، 22 دن تک اس نے محاصرہ کیا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا. اسلامک امپائر اندلس کے قریب تک جا رہا ہے. اسلامک امپائر کشمیر تک آ چکا ہے. اسلامک امپائر افریقہ کے سواحل تک پہنچ چکا ہے. اسلامی امپائر عجم میں موجود ہے. اتنے اقتدار کے ساتھ ایک یہودی، ایک وہ یہودی عبداللہ ابن سبا جس کو تم شیعوں کا بانی سمجھتے ہو، خدا اس پر لعنت کرے، خدا اس کے باپ پر لعنت کرے، خدا اس کے ماننے والوں پر لعنت کرے. سبا ایک یہودی، اس کی یہ مجال ہے کہ اسلامک امپائر میں داخل ہو کر اختلاف پیدا کرے. لکھنے والے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ احساس بندگی کیوں پیدا ہو گیا؟ ایک یہودی آیا، اتنے بڑے امپائر کی بنیادیں ہلائے. ایک یہودی آیا اور اس نے اتنی بڑی سازش کر دی. صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی ہے کہ جنہوں نے مختلف جنگیں دیکھی، جنہوں نے مختلف جہادوں میں شرکت کی، ان کو نہیں معلوم کہ یہ یہودی ہے اور یہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے. تم نے صحابہ کی نظر کی توہین کی، تم نے صحابہ کے اجتہاد کی توہین کی، تم نے صحابہ کے فکر پر حملہ کر دیا، تم نے ریاست اسلامی کے اتحاد کو اپنے ہاتھوں سے پارا پارا کیا. تم نے عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کر کے اپنے احساس کمزوری کا تذکرہ کر دیا. تم یہ سمجھتے رہے ایک یہودی آیا، اس کی یہ کہنا، اس کا یہ کہنا تھا کہ علی خلیفہ حق ہے، علی خلیفہ حق ہے. یہ کیوں کہا؟ کیا دنیا کے یہودی آج یہی کہتے ہیں؟ میرے دوست، گفتگو کو آگے بڑھانا نہیں، دین عقل و محبت رکھتا ہوں، دین عقل و محبت کا تقاضا کرتا ہوں. یہ عبداللہ ابن سبا کے قصے کو چھوڑیے. اب اس کو جانے دیجیے، بڑا پرانا قصہ ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ ہم کہتے تھے دینیات، کہا گیا اسلامیات. نہیں، یہ دینیات ہے نہ اسلامیات. یہ انگلش ریڈر ہے، انگلش ہسٹوریکل ریڈر.
یعنی پاکستان ہسٹوریکل ریڈر انگریزی کی کتابوں میں آپ یہ میٹیریل دیتے ہیں، اس کو کرسچن پڑھیں گے. میں کرسچن کے مقابل میں کھڑا ہوا ہوں، میں ان کے محاذ پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھے یہودی کہتے ہیں. آپ مجھے یہودی کہتے ہیں. ذرا سوچئے تو قرآن نے مسیحیوں کی لاج رکھ لی یہ کہہ کے کہ مریم دانیہ نہیں، اور یہودیوں نے اسلام ہی پہ حملہ کر دیا. میں کھڑا ہوا ہوں محاذ پر، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ عبداللہ ابن سبا کے پیروں ہیں جو علی کو حق جانشین سمجھتے ہیں. بہت افسوسناک غلطی ہوگی، بہت افسوسناک غلطی ہوگی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس گفتگو کی کیا ضرورت تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ بغیر گفتگو کے دنیا کا معاملہ کون سا درست ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے بغیر گفتگو کے کون سا مطالبہ پورا ہوتا ہے. دوست، بچہ پکارتا ہے بھوک لگی، جوان طلب کرتا ہے اپنے لیے غذا کو، ملازمتیں ڈھونڈی جاتی ہیں، حقوق طلب کیے جاتے ہیں. یہ انگریزی کا لٹریچر ہے. اگر یہی انگریزی کا لٹریچر ہے تو ہم کو اسلامیات کے نصاب کی ضرورت نہیں. جہاں نیتیں یہ ہوں، جہاں انگریزی ادب یہ ہو کہ وہاں اسلام کی توہین ہو جائے. عبداللہ ابن سبا نے اسلام میں فساد پھیلا دیا. ایک یہودی بچے وہاں رہا. آپ کو صرف میں اس منزل سے کھینچ رہا تھا کہ محبت اگر علی سے نہیں ہے، رسول سے تو رہے، جہاد فی سبیل اللہ سے تو رہے، اللہ سے تو رہے، بھائی ان سے تو محبت رہے جن کو رسول سے محبت رہی. علی سے محبت کس کو نہیں ہے؟ کہاں ہے خواجگان چشتی؟ کہاں ہے جانشینان خواجہ اجمیری؟ کہاں ہیں وہ کہ جو اپنے آپ کو سہروردی اور نقش بندی کہتے ہیں؟ کہاں ہیں معروف کرقی کے ماننے والے؟ کہاں ہیں وہ صوفیاء کرام جو یہ کہتے ہوئے پائے گئے حیدریم فلندرم مرسم بندے مرتضی علی؟ کہاں ہیں وہ؟ کیوں آتے نہیں؟ کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ علی حقیقت انسان، علی جان ایمان، علی روح حق، علی بندہ ہے، عبد ہے، مقام بندگی میں ہے، اور وہ بندگی کہ آغاز خدا کا گھر، انجام خدا کا گھر. علی اس کی کوئی برابری کرے گا؟ چاہتے ہیں اسی لیے ہے کہ وہ محبت غیر منفصل ہے، غیر منقطع ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے. میں اور آپ اور حاضرین سب کے سب جو کچھ عرض کیا گیا اسی طرح سے ملک و ملت سے وفاداری رکھتے ہیں. حکومت سے بے اعتنائی ہمارا طریقہ نہیں. بار کیا کہ جس کو جو کام کرنا ہو کرے. مجھ سے پوچھا بھی گیا لیکن میں چپ رہا، اور اب بھی چپ ہوں. گفتگو یہ نہیں کہ اس اقلیت میں کرسیاں کتنوں کو ملی، یہ گفتگو نہیں. گفتگو یہ ہے اس کتاب میں یہ کیوں لکھا گیا. کرسی پر گفتگو میرا کام نہیں. کوئی اور بات کرے کہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ نہیں. اور ہم کو زیادہ علم ہے، ہم زیادہ فکر و نظر رکھتے ہیں، ملے یا نہ ملے، ملے یا نہ ملے.
مگر جس چیز کو مانگیں گے وہ یہی ہوگا کہ روتے ہوئے جائیں گے، علم ساز جائے گا، منظم جائیں گے، کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، کسی کے کام میں دخل نہیں دیں گے، کوئی چھیڑے گا چپ ہو جائیں گے، کوئی کچھ نامناسب کہے گا چھیڑیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ کارمان حسینی کو لے جانا ہے۔ ہم سے آپ مطمئن رہیں، ہم سے آپ مطمئن رہیں، غیر انتظامی منتظم ہم سے مطمئن رہے۔ کراچی کے کمشنر، کراچی کے ڈی آئی جی پولیس کمشنر نئے آئے ہیں، میں ان سے واقف نہیں، مگر ڈی آئی جی کو بخوبی جانتا ہوں، ان کی نیک نیتی سے واقف ہوں، ان کے احسانات کا قائل ہوں۔ وہ بھی مطمئن رہیں کہ اگر انہوں نے کبھی کسی موقع پر ہماری حفاظت کی تو اس لیے کہ ہم حفاظت کے حقدار تھے۔ ہم یہی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے پر ماتم چاہتے ہیں، سینہ گوئی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو منزل تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح سے گزرے گی۔ 1382 ہجری ہے، پاکستان میں کتنے برس ہو گئے الحمدللہ، لیکن کبھی آپ نے ہم میں سے کسی کو اس طرح سے تو نہیں پایا نا کہ جہاں آپ اعتراض کریں کہ ان کا حلقہ یہ ہے۔ نہیں، کیوں؟ اس بات سے کہ ہماری محبتیں ان سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی فتنے کو ہوا نہیں دی، کبھی بھی فتنے کو ہوا نہیں دی۔ کون؟ علی۔ اگر علی کو آپ اس طرح سے اس محفل میں سن کر خدا نخواستہ کبھی قاتل ہو تو میرے مسلمان بھائی، آپ کی بھی گنتی کچھ یہاں کم نہیں ہے، آپ بھی ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہے ہیں۔ ذاتی طور پر میں اتنے سنی بھائیوں کی دوستی پر نازا ہوں کہ وہ جانتے ہیں اور ان کا دل جانتا ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں، مولانا روم علی کی محبت کو گفتگو کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جب میدان جنگ میں علی نے تلوار پھینک دی اور پہلوان نے پوچھا کہ اے علی مرتضیٰ، اے صاحب حسن القضاء، بتلا تو دے تلوار کیوں پھینک دی؟ تو کہا کہ تم نے ابھی مجھے نہیں پہچانا، سایام من قد خدایم آفتاب، میں فقط سایہ ہوں، آفتاب کوئی اور ہے۔ یہ مولانا روم ہے، مولانا روم۔ سایام من قد خدایم آفتاب، میں سایہ ہوں اور آفتاب کے ساتھ ساتھ ہوں۔ حاجبم نیستم اورا حجاب، میں ذات حق کے لیے پردہ نہیں ہوں، میں نگراں ہوں کہ کوئی غلط ادھر نہ آئے۔ حاجب اور ہے، حجاب اور ہے، میں حق کا حجاب نہیں ہوں، میں حاجب ہوں، میں حاجب ہوں، ادھر آئے تو بیگانہ نہ آئے۔ حاجبم نیستم اورا حجاب۔ ایک بار مولانا روم کہتے ہیں احب اللہ آیت نام من، تاکہ دنیا جان لے کہ میری محبتیں فقط اللہ کے لیے ہیں، تاکہ ابغض للہ آیت کام من، تاکہ دنیا جان لے کہ جس کو میں نے دشمن رکھا اللہ کے لیے دشمن رکھا، جس کو میں نے دوست رکھا اللہ کے لیے، جس کو دشمن رکھا اللہ کے لیے۔ تا احب اللہ آیت نام من، تاکہ ابغض للہ آیت کام من۔
تاکہ آتا للہ آیت دون کہ جس کو دوں خدا کے لیے دوں، تاکہ امسک للہ آیت جودن جس سے ہاتھ کھینچوں خدا کے لیے ہاتھ کھینچوں، بخل من للہ عطا للہ و بس، میرا بخل اللہ کے لیے ہے، میری عطا اللہ کے لیے ہے، جملہ للہ نیم من آنے کا، میں سرتاپا اللہ کے لیے ہوں، میں اپنے نفس کی خواہش پر چلنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں۔ مولانا روم دفتر اول جملہ للہ نیم من آنے کا، زدتہادو استحر رستام، آستی پر دامن حق بستام، نہ مجھے اشتہار کی ضرورت ہے، نہ چوراہے پر کھڑے ہو کے حیران ہونے کی ضرورت ہے کہ کدھر جاؤں، میں نے اپنے آستین کو حق کے دامن سے باندھ دیا ہے، ہم جدھر لے جائے میں ادھر جاتا ہوں۔ مولانا روم آخری منزل ان کے تنرا انسان پہ کند دل سے میری اور خلافت کا کند، وہ جو اپنے جسم کو یوں پے کر دے، وہ جو اپنے خواہش نفس کو یوں کچل دے، اس کو میری کی کیا فکر، اس کو خلافت کی کیا تمنا۔ ان کے وہ تنرا انسان پہ کند دل سے میری اور خلافت کا کند، وہ جو اپنے جسم کو یوں کچل دے، اس کو حرص میری و خلافت کیا۔ وہ علی ہم ان کے غلام، نہ ان کو حرص نہ ہم کو حوث۔ گفتگو ختم ہوئی، میں کسی منزل پر پہنچا، ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، ہماری دشمنیاں اللہ کے لیے ہیں، ہمارا جود و عطا اللہ کے لیے ہے، یہاں بخل و انفاق اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تاکہ بندگی مکمل ہو، تاکہ تسلیم کی خوشبو پیدا ہو۔ میں جب کہتا ہوں ہم تو اس کے معنی یہ نہیں کہ شیعہ اثنا عشری امامیہ نہیں، ہر وہ مسلمان حنفی صحیح، شافعی صحیح، مالکی صحیح، حنبلی صحیح، مگر ہر وہ مسلمان جو آل محمد کی محبت رکھتا ہو، جو علی سے دوستی رکھتا ہو، تو یہ جانتا ہو کہ آل محمد محبت کے قابل ہے، ان کے سوا کوئی روحانی سہارا نہیں ہے، ان کے سوا کوئی روحانی محبت کے قابل نہیں ہے۔ کیا عبد الملک بن مروان سے محبت کرو گے؟ کیا ولید بن عبد الملک سے محبت کرو گے؟ کیا مروان حمار سے دوستی کرو گے؟ راتوں کو اٹھ کے یتیم بچے روئیں گے تو ان کا رکھوالی یہ کہہ سکتا ہے چھوٹے چھوٹے حسین کے یتیم بچوں کو یاد کرو۔ دیکھو مسلمانوں، کسی کا جوان بھائی مر جائے تو کیا تم بادشاہوں سے مثالیں نہیں، تم یہ کہو گے ارے نہ رو، دیکھنا عباس کی لاش کو حسین کیسے آئے۔ آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بہت تکلیف کی، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ ہمیشہ مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ میں نے یہی چاہا کہ اس وقت جو کچھ کہہ دیا جائے وہ آپ کو یاد رہ جائے گا، اس لیے کہ غم و غم کی شدت اور گرمی کی سختی میں بہت سی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اور یہاں میرے ذمہ دار کارکن وہ میری تقریر کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر رہے ہیں، غلط رپورٹنگ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جب ضرورت ہو کوئی ٹیپ کسی دوست سے لے لیا جائے تاکہ مجھ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تمام مسلمان اس مقصد واحد میں متحد ہیں کہ وہ آل محمد کے دوست ہیں۔ ہم خلافتوں سے بحث نہیں کرتے، ہم گفتگو کرتے ہیں کربلا سے، ہم گفتگو کرتے ہیں کربلا والے سے۔
جس کربلا والے نے ڈویژن طلب کیا، جس کربلا والے نے ڈویژن طلب کیا، تقسیم رائے کو طلب کیا، جس کربلا والے نے کہا کہ اب دو حصے ہو جائیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، تاکہ قیامت تک یہ ڈویژن نظر آتا ہے۔ ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم حبیب کے ساتھ، ہم مسلم ابن عوف کے ساتھ، ہم غر کے ساتھ، ہم حافظ ابن ابی شبیب کے ساتھ، فرزند رسول محمد کے نواسے، میرے دل کے چین، میری آنکھوں کے سرور، حسین آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا تھا۔ فرزند رسول مدینے والے اب تک منتظر ہیں کہ دیکھیں کب آئے گا۔ فرزند رسول مدینے والوں کو اب بھی انتظار ہے کہ دیکھیں کربلا کے مسافر کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ سنو، 28 رجب کو مدینہ اجڑا، 30 شعبان کو مکہ معظمہ سواری پہنچی۔ حسین 8 ذوالحجہ تک مکے میں رہے، 8 ذوالحجہ کو حسین مکے سے چلے، ذوالحجہ کی نمی کو مسلم شہید ہوئے۔ ذوالحجہ کی عید حسین کو راستے میں ہوئی، معلوم نہیں مسلم کے یتیم بچوں نے عید کیسے کی۔ دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچے، چوتھی کو دریا سے خیمے ہٹے، لشکر پر لشکر آیا، 7ویں سے پانی بند ہوا، نئی کو حسین گر گئے، 10ویں کو یہ گھر کربلا میں لوٹا۔ لکھا ہے کہ کربلا میں گھر بہرا کا میرے کتنے بزرگ یہاں رحمت اٹھا رہے ہیں، میری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں۔ بچوں، اس پیغام کو ہمارے آنے والی نسلوں تک پہنچا دو۔ ممکن ہے مگر سنو، اس رونق میں کمی نہ ہونے پائے۔ ممکن ہے دال ہم کو زمانہ نہ پائے، مگر تم اس پیغام کو لے کے آگے بڑھ جانا۔ حسین کا کاروان آگے بڑھ گیا، حسین گئے، بہن آگے بڑھ گئی۔ حسین نے حکم دیا تھا، بہن اب تمہارا کام ہے، اب یہ مسافر یہاں چھوٹا، اب تم چلو۔ 11 محرم کو قافلہ چلا، کوفے پہنچا، 12 محرم کو دن بھر دربار میں کھڑے رہے۔ 12 کی شام کو ابن زیاد نے یہ دیکھ کر کہ کوفے میں بغاوت کا امکان ہے، کوفے میں بغاوت کا امکان ہے، کہا جلدی لے جاؤ۔ یہاں مورخین نے ہم سے یہ کہنا شروع کیا کہ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے قتل کیا، شیعہ روتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، یہ سچ ہے، شیعوں نے بلایا، یہ سچ ہے،
مگر تمام شیعہ قید میں آ گئے تھے، مگر سنو جن شیعوں نے قتل کیا اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے باپ دادا پر لعنت کرے، ان کی اولاد پر نسلاً بعد نسل لعنت کرے، اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے حسین کے لہو سے اپنے دامن کو رنگنے کی کوشش کی، اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے حسین پر پتھر پھینکے، اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے زہرا کا گھر لوٹا۔ احتیاط کریں مسلمان، احتیاط کریں میرے دوست، تم سب میرے ساتھ ہو، تمام جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ خود ایک دوسرے کو غور و فکر کے بعد یہ کہہ دیں کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے کہ قدر غلط ہے۔ تو ہر صورت 12 کی شام کو فاصلہ چلا، حکم دیا بڑی تیزی سے جانا، دور دور کے راستوں سے جانا، گمنام راستوں سے جانا، دیکھو جلدی پہنچنا، 34 دن کا راستہ 17 دن میں طے ہوا، 2 منزلیں ایک ایک دن میں طے ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں پر سے گرتے جاتے اور مرتے جاتے، اور مائیں خدا کی یا علی میرا بچہ شام تک 40 محرم کی شام کو کربلا پہنچے، 29 شام پہنچے، 29 کا دن شہر میں آراستگی کا دن تھا، دربار سج رہا تھا، دربار میں دمشق کے جگہ نہ تھی، اس لیے مسجد نبوی میں دربار ہوا، دمشق کی مسجد میں دربار ہوا، مسجد دمشق کی آج بھی کوئی جا کے دیکھ لے، بہت بڑی مسجد ہے، وہیں دربار ہوا تھا، اور دن بھر کے تھکے ہوئے غرۂ سفر کو دربار میں پہنچے، پر حسین نظر کیا گیا، مسلم اقتدار کے مظہر نے، مسلم اقتدار کے مظہر نے سر کو دیکھ کر کہا بدر کا بدلہ مل گیا، یومن بیوم بدرین، یومن بیوم بدرین، آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے، ہر صورت دن بھر مصروف گزرا، شہزادی نے خطبہ دیا، دنیا کی نگاہوں نے جان لیا کہ یہ محمد کا گھرانہ آیا ہے، کسی اور گھرانے کے قیدی نہیں ہے، شام کو قید خانے میں آئے، اہل شام ان شہزادیوں سے مانوس ہوتے چلے، بیٹیاں لڑکیاں در زندان پہ جمع ہوتی، شہزادیوں سے حالات کو پوچھتی، دن بھر روتی، شام کو گھر جاتی، اہل شام میں بغاوت کے آثار پیدا ہوئے، مگر یزید مصر تھا ایسے میں تڑپ تڑپ کے باپ کو یاد کر کے ایک بچی قید خانے میں مر گئی، حکم یزید سے اس بچی کی قبر زندان ہی میں بنی، آج تک وہ زندان ہی میں ہے، رہائی کا حکم لازم تھا، بغاوت کو دور کرنا تھا، اہل بیت رہا ہوئے، 3 دن تک شام میں ماتم ہوا، زہرا نے مجلسیں کی، یہ مجلسیں دیالما کی یادگار نہیں ہیں، یہ مجلسیں
صفویہ بادشاہوں کی یادگار نہیں ہے، یہ مجلس زینب کی یادگار ہے، یہ مجلس عابد دیوار کی یادگار ہے۔ اب یہ کاروان چلا، یزید نے کہا بیوی کچھ تحفے لے جائیے، ارشاد فرمایا زینب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارا لوٹا ہوا سامان بھی نہیں چاہیے، آل محمد جس کو لٹا دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، البتہ بھائی کا پیراہن منوا دے، بھائی کا پیراہن سینے سے لگا کر علی کی بیٹی چلی، شام کی عورتوں سے یہ کہتی چلی، شام کی عورتوں میری ایک بچی یہاں رہے ان کا خیال رکھنا، یہ کاروان شام سے چلا، اب یہ جنوب چلا، اب یہ جلوس چلا، آتے وقت جلوس آیا تھا، اس میں باجے تھے، اس میں دف و چنگ کی آوازیں تھیں، اس میں سروں کے سامنے عرب رقص کرتے تھے۔ اب جاتے وقت جلوس جا رہا ہے، یہ جلوس زینب و کلثوم و عابد بیمار کا جلوس ہے۔ جب تک قیامت آئے گی اور جب تک یہ دنیا باقی ہے، اس جلوس کی نقل ہوتی رہے گی۔ اس جلوس کے ساتھ ساتھ ہم بھی برابر اسی طرح سے اپنے مجموع کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہوئے علم کے پیچھے پیچھے ماتم سنا جائیں گے۔ اس لیے کہ بہن جا رہی ہے بھائی کی قبر پر۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک اور غلط فہمی دور کی ہے۔ اسد الدولہ دیلمی نے جلوس نہیں نکالا، اگر اس نے 352 یا 356 ہجری میں کوئی جلوس کی تیاری کی تو اس نے بھی تقلید کی، اس نے بھی تعصب کی، اس نے بھی یاد دہانی کی کہ دیکھو شام سے قافلہ کربلا گیا تھا، کربلا سے وہ قافلہ مدینہ آیا تھا، ذرا اس کا خیال رکھنا تاکہ وہ یاد تازہ رہے، تاکہ وہ یاد باقی رہے۔ ہمارے جلوس کی تاریخ کو لکھنے کی کوشش نہ کرو، ہم اپنی تاریخ کو بہتر جانتے ہیں۔ اس شام سے یہ جلوس چلا، آگے آگے گھوڑے پر عابد بیمار، اور اس کے بعد ناکوں پر محملوں میں فیضانیاں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ کبھی ان سواریوں کے ساتھ ان کے وارث ہوا کرتے تھے، اب ان سواریوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے، قید سے چھوٹ کے جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی ایک بات سن لو، جملہ معترضہ آپ یا جہاں جہاں میری آواز جائے گی، چونکہ آواز محفوظ ہو رہی ہے، ان سب کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اتنی دیر تک کیوں آج مسائل سے شغف ہے، تو سب کو سنا دو اور سب سن لے۔ آج 72 کا جہلم ہے، آج 72 کا جہلم ہے، آج ایک شہید کا نہیں، آج علی اکبر کا لیکن میں خاتمہ تقریر پر پہنچ رہا ہوں۔ اب مجھ میں خود اتنی طاقت نہیں کہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ قافلہ پہنچا، جابر نے سلام کیا، میں عادت قبول ہوئی،
بھائی بہن کے قبر کے قریب آئی، ناقے سے گر پڑی، پکار کے کہا زینب آئی ہے، زینب آئی ہے، پہچانا حسین تم نے؟ وہ زینب آئی ہے جس کی بڑی ذمہ داریاں تھی، اس نے ذمہ داریوں کی تکمیل کی، آئی ہے۔ 3 دن قیام رہا، آگے سے بیمار نے کہا پھوپھی اماں گھر چلو، اب گھر چلے، مگر جب سب سوار ہو گئے تو ام رباب نے انکار کر دیا، اور میں تو والی کی قبر نہیں چھوڑوں گی، میں مدینے میں جا کے کیا کروں گی؟ میری ایک بچی شام میں، میرا 6 مہینے کا بچہ انسان، میرے مالک کی قبر مجھے دعا کا وقت نہیں ملے گا، میری دعا بھی سن لیجیے۔ اللہ تم کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو کامیاب کرے، اللہ تم کو دنیا میں کامیاب رکھے، اللہ تم کو آخرت میں آل محمد کے دامن میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ آگلا مدینے چلا، مدینے کا بڑی کارواں اترا، اب جب بیمار سے جناب زینب نے کہا بیٹا اہل مدینہ آ کر یہ پوچھیں کیوں زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھی، میں کیا جواب دوں؟ فرمایا پھوپھی اماں ماں ہاضا رضائی ہونا بل ہاضا فضائی ہونا، پھوپھی اماں یہ ہمارے لیے ذلت نہیں ہے، پھوپھی اماں یہ ہمارے فضائل ہے۔ سنو یہ نفس ہے معصوم کی، جب تک قیامت باقی ہے اگر کوئی اسیری اہل بیت کا تذکرہ کرے تو کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ کیا کیا مصیبتیں کہیں، کیسا کیسا صبر کیا آل محمد نے، قافلہ پہنچا، بشیر نے اطلاع جا کے مدینے میں بھی پہلی آواز بلند ہوئی یا اہل یثرب لا قتل الحسین اہل یثرب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، حسین مارے گئے، رو لو جتنا رونا ہے، میں جلدی عرض کرتا جاتا ہوں اس لیے کہ میں تھک رہا ہوں، معلوم نہیں کس وقت مجھے رک جانا پڑے، دعا یہی ہے کہ میں منزل تک پہنچوں۔ مدرسوں کے بچے آئے، دوڑ کے بشیر کی سواری کو بھیج دیا، بچوں نے پوچھا بشیر اور محمد بشیر آپ کتنے حسن علی اکبر آ گئے۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، میں روضہ رسول کے قریب تھا، میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو ایک معظمہ کا ہاتھ چھوڑا کر مجمع میں دوڑا، میں نے دوڑ کر بچے کو اٹھا لیا، پوچھا آگے تم کون ہو؟ میری صورت دیکھ کے ایک آنسو بہا کے بچے نے کہا میرے بابا عباس چلو میں ساتھ چلوں، وہ کون ہے؟ میری دادی ہے،
میں لے کے چلا پیچھے پیچھے اب نبی دادیاں آئیں اللہ رے جلالے زینب اللہ رے جلالے زینب اب دیکھا مدینے کو اور نظر پڑا نانا کا روضہ تو نانا یہ کام ہمیں سے لینا تھا حضرت زہرا نے اپنے خطبے میں کہا کہ مصیبت آئے تو ہم ہمارے عید میں کریے گا اچھا نانا اچھا ادھر ام کلثوم نے آواز دی مدینہ کو جب دینا لا تنبلینا وبالحسنات ولا جانی دینا مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر لٹا کے آئے ہیں نانا کے سب گھرانے کو نقل قبول مدینہ ہمارے آنے کو رجنا منگا بلا حلینا جمعا رجعنا بلا رجالا بلا بنینا مدینہ جب چلے تھے ہماری گولیاں بھری ہوئی ہماری گولیاں بچے ہمارے مدینہ آج ہماری گولیاں خالی ہماری چلی اللہ نے جلال زینب سب کی نگاہیں اس ناقے پر جس میں شہزادی تھی دیکھیں اب کیا ہو کون زینب نائبۃ الحسین کون زینب شقیقۃ الحسین کون زینب شقیقۃ الحسین کون زینب وجہ تکمیل شہادت کربلا کون زینب رشت حمزہ کون زینب فخر مریم کون زینب غیرت حمزہ و سکورہ کون زینب اولین و آخرین کے عورتوں کی سردار نائبۃ الزہرا وہ زینب جو ولیۃ اللہ ہے وہ زینب جلال کے عالم میں نانا کے روضے کے قریب پہنچی ایک مرتبہ پردہ محمل کو الٹا میکروفون کو بلند کرو پردہ محمل کو الٹا اور بے اختیار قبل اس کے ناقہ بیٹھے ایک مرتبہ محمل سے گر پڑتا دوڑتی ہوئی چلی دروازے کے پاس آئی غریب کو دیکھا مطلب یہ نانا جاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا دونوں ہاتھوں کے دروازے کو تھاما السلام علیکم یا تیار پھر کے آئی ہوں نانا عالم اسلام کا دورہ کر کے آئی ہوں نانا تحفہ لائی ہوں نانا یہ تیرے بچے کا اور یہ کہہ کے غریب کے قریب گئے اور جا کے روضے پر منہ رکھا آہستہ کا